رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اعلان نبوت فرمانے کے بعد جن لوگوں سے واسطہ پڑا ان میں بعض لوگ وہ تھے جو سلیم الطبع تھے، اور بعض لوگ وہ تھے جن کی طبیعت کے اندر فساد تھا، خباثت غالب تھی۔ ان میں سے جو سلیم الطبع تھے اور با ادب تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا، اور جو بے ادب تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھنے کے باوجود، معجزات کے دیکھنے کے باوجود وہ بے ادبی پہ اترے رہے، اللہ نے انہیں دین نہیں دیا۔ اور وہ لوگ بدر میں بھی مقابلے میں آئے، احد میں مقابلے میں آئے، خندق میں، حنین میں مقابلے میں آئے اور مارے گئے، کچھ بچ گئے، علاقے چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین ادب والوں کو دیتے ہیں، بے ادبوں کو اللہ تعالیٰ دین نہیں دیتے، یہ سنت الہی ہے۔ جتنا بڑا ادب رکھنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنا دین مرحمت فرما دے، اور جب بندے میں بے ادبی آ جاتی ہے، خواہ وہ بے ادبی اپنے ماں باپ کی ہی کیوں نہ ہو، اس بے ادبی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ دین سے دور ہوا، اللہ سے دور ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو جائے گا۔ اور جتنا ماں باپ کا با ادب ہے، ماں باپ کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اسے دین بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت، تابعین، فقہاء، محدثین، اولیاء امت، علماء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، ان سے یہی بات ملتی ہے کہ جس کے اندر بے ادبی آئی وہ دین سے دور ہو گیا۔ ادب کسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا مقام دینا، اس کا مرتبہ دینا، اس کو ادب کہا جاتا ہے۔ اپنے ابا جان سے، والد صاحب سے گفتگو کیسے کرنی ہے، چچا سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ماموں سے، خالہ سے، پھوپھی سے گفتگو کیسی کرنی ہے، دادا سے، بڑے بھائی سے کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ گفتگو کا جو سلیقہ ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے، اور اگر بغیر سلیقے سے کرے گا تو اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک بن جائے، میری اولاد میں دین آ جائے، وہ لوگ نیک لوگوں کا ادب و احترام کریں، ان کی اولادوں میں نیکی آ جائے گی، اولاد نیک بن جائے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں اولاد میری پرہیزگار بنے، متقی بنے، دیندار بن جائے، وہ لوگ دینداروں کا، متقی، پرہیزگار لوگوں کا ادب و احترام کریں۔ جب یہ اولاد دیکھے گی ہمارا باپ بڑوں کا احترام کرتا ہے، بزرگوں کا احترام کرتا ہے، تو یہ اولاد کچھ سبق تو صرف دیکھنے سے حاصل کر لے گی کہ بڑوں کا یوں ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ کچھ والد کی گفتگو کو دیکھے گی کہ میرا والد علماء، میرا والد نمازیوں کا، بڑی عمر والوں کا بڑا احترام کرتا ہے، ان سے گفتگو بڑے پیار سے کرتا ہے، تو یہ عملی طور پہ اس کا بیٹا یہ سارا کچھ سیکھ جائے۔ اس کے علاوہ اولاد کو ادب سکھانا، ادب سکھانے کے لیے تھوڑی سی محنت ہے اولاد کے اوپر۔ جب بے ادبی آ جاتی ہے تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ اوے کہہ کے بلائیں گے تو وہ بچہ کام اگرچہ آپ کا کر دے گا، لیکن اس کے دل کے اندر جو بات آئے گی وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گی۔
عربی کا ایک جملہ ہے جراحات السنانی لہل تیام ولا یلتعم ما جرح اللسان، نیزوں کے تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں بھرتے، لوگوں کو باتیں یاد رہتی ہیں۔ اس لیے گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے انتہائی شائستگی ہو، سوچ سمجھ کے بات کی جائے کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے۔ اگر بات ہضم نہیں ہو رہی، برداشت نہیں ہو رہی تو خاموشی اختیار کر لے یا وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، زبان سے کچھ نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس میں ادب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، ادب کے موضوع پہ، عنوان پہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آپ علیہ السلام کی مجلس میں آیا، اس کے بال صاف ستھرے، سفید لباس پہنا ہوا، صاف ستھرا لباس ہے، اور رہنے والا بھی مدینے کا نہیں ہے، اجنبی ہے، اس کو ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں ہے، اور کپڑے بالکل صاف ستھرے اور بال بالکل صاف ستھرے، کوئی پراگندہ نہیں، کوئی باہر سے آئے تو اس کے بال، گھوڑے گدھے یہ سواریاں تھیں، خچر اونٹ سواری تھی، اور جب وہ راستے میں، کچے راستے پہ چلتا تھا تو مٹی اڑتی تھی اور بالوں پہ بھی، کپڑوں پہ بھی مٹی پڑتی تھی۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات کہ ہے بھی یہاں کا رہنے والا نہیں، اس کا لباس بڑا صاف ستھرا ہے، اس کے چہرہ اور اس کے بالوں پہ کوئی گرد و غبار نہیں، اور وہ آیا، آ کر اس نے اپنے دونوں زانو، جیسے عطایات میں بیٹھتی، دونوں زانوؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں سے ملا دیا، یوں بیٹھ گیا، اور آ کر اس نے سوال شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھے، اور سوالات میں انتہائی نفاست، شستگی، بڑی شائستگی سے سوالات پوچھے، با ادب ہو کے سوالات۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سوال کا جواب مرحمت فرماتے، اور وہ آگے سے کہتے ایسے ہی ہے، یعنی تصدیق کر دیتے۔ صحابہ میں اور زیادہ بے چینی بڑھ گئی، بھی یہ عجیب آدمی ہے، سوال پوچھتا ہے، جب سوال کا آقا جواب دیتے ہیں تو یہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، یعنی اسے پتہ بھی ہے اس کا جواب، پھر سوال کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوال و جواب کی نشست ختم ہوتی ہے، یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پوچھا یہ کون تھا، معلوم ہے؟ کہا نہیں جی بالکل نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعنی سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، بیٹھنے کا انداز سکھلایا، اور پھر گفتگو کا انداز سکھایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو کس انداز سے پوچھنی ہے، تمہارا انداز کیا ہو، تمہارا لہجہ کیا ہو۔ تو یوں ہمیں دین سکھلایا گیا، دین مرحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ یہ دین کو عملی طور پہ سیکھے ہوئے تھے، ان کا انداز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کی وجہ سے تھا وہ عجیب تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو جب بلانے کے لیے کھٹکھٹاتے تھے تو ہم ناخنوں کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے، اتنا ادب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، آواز دینا تو دور کی بات۔ آج بھی روضہ اطہر کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور آج بھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں وہاں کوئی اونچی آواز پہ سے درود بھی نہیں پڑتا۔ مقام ایسا ہے، جس مقام پہ کھڑے ہو، اس مقام پہ تو بس
بالکل ادب کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ آواز آپ کی آہستہ آہستہ ایسے ہو جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں، ان کی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے۔ جب کبھی شاید کی مکھیاں غول گزرتا ہے تو آدمی کو ہلکی ہلکی آواز آتی بن بنانے کی، یوں وہاں پہ جا کے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا عمل ہو جائے سوء ادبی، بے ادبی ہوگی تو کہیں اعمال ہی ضائع نہ ہو۔ تو یوں ادب سکھلایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک تھوک آپ تھوکتے، وہ لوہا پہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وضو فرماتے تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، اور اس دین میں ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کو اس کا مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے۔ آج آپ کو جتنے گمراہ لوگ نظر آئیں گے، آپ دیکھ لیں انہیں، ان کی گمراہی میں سب سے بڑا پہلو بے ادبی ہوگا۔ بے ادبی آئے گی، دین سے اللہ دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی۔ کوئی اہل بیت پہ تبصرے کرتا ہے، کوئی صحابہ پہ تبصرے کرتا ہے۔ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں، کسی نے پوچھا ایک اللہ والے سے کہ صحابی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی تہجد پڑھے، ساری زندگی صدقہ خیرات کرے، اور ایک ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرے، اس کے دل میں جو نور پیدا ہوگا، یہ نور ایک طرف ہے، اور جو نور نگاہ نبوت سے صحابی کے دل میں پیدا ہوا، یہ اس کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جنہوں نے چہرہ انور کو دیکھا اور ایمان لائے اور ان نبوی مجالس میں بیٹھے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا؟ جب گمراہی اسی وجہ سے آتی ہے کہ پھر ان پہ تبصرے کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے کیڑے نکالتا ہے صحابہ، اور پھر اہل بیت پہ زبان درازی کرتا ہے، اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ پھر بعض لوگ فقہا پہ زبانیں کستے ہیں، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ان سے ملا ہوا، ثم الذین یلونہم، 3 مرتبہ تابعی تابعین، یہاں تک کے زمانے کو ارشاد فرمایا۔ پھر اولیاء پہ، بعض لوگ اولیاء امت کے بڑے، ان پہ زبان درازی کرتے ہیں، اور بعض محدثین پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی بے ادب نہ بنے۔ بے ادب تو ماں باپ کا ہو تو اسے دوزخ کا پروانہ مل جاتا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہو، اور جو نبی کے یاروں کا اور امت کی ماؤں کا گستاخ ہو جائے گا، جو ساری قوم کی مائیں ہیں، اس کا کیا حال بنے گا؟ اس لیے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک جملہ بھی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، برے نصیب ہو گئے جو بے ادب ہو گئے۔ اس لیے ماں باپ سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی رائے میں، لیکن ان کے سامنے اونچی نہ بولا جائے۔ قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو۔ جب اف کہنے کی گنجائش نہیں ہے تو اونچی بولنے کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ ساری زندگی کوئی کام آنے کا نہیں کیا، اور باپ نے محنتیں کر کے مکان بنا دیے، سارا کچھ بنا دیا، کہتے میرے باپ نے کیتا ہی کی۔ ایسے بد نصیب ہیں دنیا میں۔ تمہاری پرورش اچھی کی، تمہیں اچھی تعلیم دلوا دی، اس مہنگائی کے دور میں جہاں ایک 2 بچوں کے لیے چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے، وہاں تمہاری لاکھوں کی فیسیں بھری اور تمہیں اچھی تعلیم دلوائی، تمہیں اچھا لباس مہیا کیا، اور تمہارے ناز نخرے اور اچھا کھانے کو مہیا کیا۔ آج کہتے کیتا ہی کی باپ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں۔ ان کی خدمت کر کے جنت لے لو، ان کا ادب و احترام۔ پھر یہاں تک
کہ فرمایا کہ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ پہ ہے، باپ نہیں، بڑے بھائی کا ادب و احترام کرو، بڑے بھائی کو بھی نام لے کے نہ بلاؤ۔ کبھی کوئی اپنے باپ کو نام لے کے بلائے تو کتنا برا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کے لیے والد صاحب، ابا جان، یہ الفاظ ہیں جن کے ساتھ ادب ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے باپ کا ادب کیا جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اے مائی، اے بوڑھا، اے بڈھا، یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں۔ جس کی زبان ایسی ہوگی وہ کیا ماں باپ سے پائے گا؟ تو ماں باپ کا احترام، اور پھر اگر چاہتے ہیں کہ میری اولاد میں دینداری آ جائے، میری اولاد میں نیکی آ جائے، تو نیک لوگوں کا، علماء کا، نمازیوں کا ادب و احترام شروع کر دیں۔ یہاں تک ایک عجیب بات، یہ جوتے پڑے ہوتے ہیں، جب جمعے میں رش زیادہ ہوتا ہے تو بے دھیانی میں دوسروں کے جوتے پہ اپنا جوتا رکھ کے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ بھائی کسی کے جوتے پہ تم جوتا اپنا رکھ کے جاؤ گے، کسی کا جوتا گندا کر۔ یہاں تک ادب و احترام۔ ایک صاحب تھے، اولاد نہیں تھی، بڑا عرصہ ایسے گزرا، کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہا نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو، جو نماز پڑھنے ہیں اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ جوتا اتارتے ہیں تو جوتا ایسے اس طرف منہ ہوتا ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر جوتا پہننا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ان کا جوتا سیدھا کر دیا، ان کا منہ ادھر کو کر دیا، جا کے باہر سے نکلے سیدھا جوتے پہن لے، جوتے سیدھے کیا کرو۔ اس آدمی نے کچھ عرصہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کیے، بلکہ وہ کپڑا رکھتا جیب میں، کپڑے سے نمازیوں کے جوتوں کو جھاڑا کرتا۔ اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی، کچھ عرصہ گزرا، اس برکت سے اللہ نے اولاد دی۔ جو اللہ کے گھر میں آ گیا، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کا ادب و احترام کرو گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی نسبت ہے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے اور یہ فرض کی ادائیگی کے لیے آیا ہے، اس لیے اس کا مقام اور مرتبہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ بلکہ عجیب بات، اللہ والوں کے رنگ بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے کسی جگہ گاڑی کرائے پہ لی، اسی دور کے اللہ والے ہیں، کرائے پہ گاڑی لے کے چلے گئے، تو جہاں گئے انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ آپ کے ڈرائیور بھی ہیں، تو فرمانے لگے یہ ہمارا ڈرائیور نہیں ہے، یہ ہمارا ہم سفر ہے۔ دیکھیں کیسا عجیب جملہ ہے جس کے اندر محبت ٹپکتی ہے، یہ ہمارا ڈرائیور نہیں ہے، یہ ہمارا ہم سفر ہے۔ جب ہم نے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا جملہ بولنا کہ جس سے ایک پہلو ایسا ہے کہ یہ ملازم ہے، حقارت کا جملہ ہے، وہ جملہ بھی نہیں بولا گیا کہ یہ ہمارا ہم سفر ہے، سفر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اتنی عزت دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنا معیار غلاموں کا بلند فرما رہے ہیں، ملازموں کا، آپ کے ماتحت کام کرنے والوں کا اتنا معیار بلند فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جب غلام کو اور جب ملازم کو بھائی بنا دیا تو پھر بھائی کے حقوق تو برابر کے ہیں، اسی لیے ساتھ فرمایا جو تم خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے عزت دینا، عزت کرنا سکھلایا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے معاشرے میں ہر بڑے کو عزت دینا شروع کرتے ہیں تو معاشرہ جنت کی فضا قائم کرتا ہے۔ گھر کے اندر ایک دوسرے کو عزت دینی شروع کر دی جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ آج جو چکر لگ رہے ہیں، عاملوں کے چکر لگ رہے ہیں جی، وہ آ کے پوچھتے ہیں جی کسی نے کچھ کر دیا ہے جی، آسیب ہے جی، کسی نے تعویذ کر دی، اور جتنے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں ہاں کسی نے کیا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کہیں گے تو ان کا کام نہیں چلے گا، اس کا توڑ بڑا مشکل ہے، بڑی محنت لگے گی، اتنے پیسے لگیں گے، وہ آگے ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ فساد تو میری زبان کا گھر میں، میری زبان غلط چلتی ہے تو گھر میں
ظاہر ہے میں غلط بولوں گا تو آگے سے مجھ سے جواب غلط ملے گا، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے. پھر کہتے نہیں کسی نے کچھ کیا ہے. اس لیے ہم لوگ اپنی زبانوں کو میٹھا کریں، گھروں میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، بازاروں میں، مسجد کے ماحول، ہر جگہ جہاں ہماری زبان میٹھی ہو جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کر. تو یہی گزارش تھی کہ آج معاشرے میں بے ادبی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم لوگ اپنی اولادوں کو، بچوں کو اگر دیندار بنانا چاہتے ہیں، متقی بنانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ خود بھی علماء کا، محدثین کا، نمازیوں کا، اپنی عمر سے بڑوں کا خود بھی ادب و احترام کریں اور اولاد کو بھی سکھائیں. انشاءاللہ ہماری اولادوں میں اللہ تعالیٰ دین کی فضا قائم کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.